اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے بار دیگر بھی بلند صلوات تلاوت کریے گا۔ بانیان کے خلق درجات کی قبولیت کے لیے، حجت خدا کے ظہور پرنور کے لیے بار دیگر بھی بلند صلوات تلاوت کریے گا۔ صلی محمد دعائے ظہور حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی ابائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیجا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد ربی صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا۔ أما بعد، قال سبحانه وتعالى في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ صلوات سارے احباب پڑھیے گا۔ سب سے پہلے میں دعا گو ہوں کہ پاک شہزادی عالمیان کرب مخدوم کونین کی عزت اور عظمت کے صدقے مالک اللہ بانیان کے توفیقات میں اضافہ فرما۔ مالک اللہ جو عزادار، جو مومن، جو مومنہ جیسی نیت لے کے اس عظیم کریم دربار میں آئے ہیں، مالک اللہ ہر عزادار کو اس کی نیت کے مطابق اجر کثیر عطا فرما۔ مالک اللہ جو مومن بیمار ہیں، بیمار کربلا کا صدقہ، بالخصوص میری بیٹی بیمار ہے، مالک اللہ شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ مالک اللہ 5/12/14 کا صدقہ، حجت خدا کا صدقہ، مالک اللہ جن کے پاس اولاد نہیں، اولاد نرینہ عطا فرما۔ مالک اللہ 5/12/14 کا صدقہ بحق محمد و آل محمد جو عزادار جیسی نیت لے کے آئے ہیں، مالک اس کی ویسی جھولی بھر دے۔ الطاف بھائی کو اور بھائی ندیم کو مالک اللہ ماتمی فرزند عطا فرما، بھائی ارشد کو ماتمی فرزند عطا فرما۔ مالک اللہ ہم سب کو وسیع رزق عطا فرما۔ مالک اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا فرما۔ مالک اللہ بحق محمد و آل محمد جو پریشان حال ہے، بالخصوص زوار بھائی کمر بیمار پریشان، مالک پریشانی دور فرما۔ مالک اللہ جو عزادار مومن و مومنہ یہ حاجات دل میں رکھتے ہیں کہ ہمیں زواری نصیب ہو، مالک اللہ انہیں بار بار زواری نصیب فرما، حج بیت اللہ نصیب فرما۔ مالک اللہ اس پرخطر دور میں ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کے نصیب اچھے فرما، ان کی عزتیں محفوظ فرما، ان کے پردے محفوظ فرما، انہیں حقیقی معنوں میں جناب سیدہ کی کنیزیں بنا۔ مالک اللہ ہر دعا سے ہماری بڑی دعا، ہاتھ بلند کر کے آمین کہیے گا۔ مالک اللہ ہمارے پردے میں چھپے وارث کا ظہور جب فرما، جب مولا کا ظہور ہو جائے تو مالک اللہ ہمارا شمار مولا کے مجاہدین میں فرما، مولا کے ساتھ شہادت پانے والوں میں فرما۔ مالک اللہ باقی محمد والے محمد جتنی بھی دعائیں لے کے عزادار ہیں، مالک سب کی مستجاب فرما۔ مالک اللہ باقی محمد والے
वाले मोहम्मद बाबा फरियाद सजी को सेहत कामला वजला अता फरमा। मालिक अल्लाह बाकी मोहम्मद वाले मोहम्मद हमारे भाई के बेटों की ज़िंदगी दराज फरमा। मलिक माजिद साहब के मालिक घर में रहमतों का बरकतों का नज़ूल फरमा। तमाम दुआओं की मुस्तजाबी के लिए सलवात एक ही पढ़िएगा, बाजमात तिलावत करिएगा। मोहम्मद मालिक मोहम्मद तवज्जो है साहिबान मारिफत, गुफ्तगू शुरू की जाए। बिल्कुल जितने बानी भाई माजिद हैं उतने ही हम चूँकि भाई होने की हैसियत से, बानी है मजलिस होने की हैसियत से चंद लम्हे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। और मेरा दिल चाहता है कि चूँकि महीना रबीउल अव्वल का है तो फिर गुफ्तगू भी रसूल खुदा पे होनी चाहिए। और यही वाइस की सबसे बड़ी बात और दलेरी होती है कि जब भी पढ़ा जाए मौके की मुनासिबत से पढ़ा जाए। मेरे भाइयों ने मस्जिदों के स्पीकरों से कान लोगों के खा जाने मिलाद मुस्तफ़ा, मुझसे पहले सुबह सुबह मोहम्मद अब्बास कुम्मी साहब ने एक बाबा फरियाद सजी लफ्ज़ कहा जो हर रज़ादार के कलेजे पे नक्श होना चाहिए। और मैं वही लफ्ज़ फिर दोहरा के कह देता हूँ, चूँकि अच्छी बात जो भी करता है वो फिर आगे फैलानी चाहिए। जो तब मौजूद थे वो तो जानते हैं, जो नहीं थे मैं फिर उन्हें बयान कर देता हूँ। उन्होंने कहा कि आज कल पोस्टर छप जाएंगे, बैनर्स छप जाएंगे, ईद मिलादुन नबी का जश्न है। तो बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि ये लफ्ज़ किसी और बंदे के लिए है ही नहीं, अगर ये लफ्ज़ है तो फ़कत शियों के लिए। बात उन्होंने और की थी, मैं ज़रा उसमें तब्दीली ला के बात कर देता हूँ। तब्दीली भी आई हुई है, इसी वजह से बात तब्दील करके कह देता हूँ कि ये लफ्ज़ है ही शियों के लिए। क्योंकि कुम्मी साहब ने ये लफ्ज़ कहा था कि ईद मिलादुन नबी का जश्न वो मनाता है जो शुरू से ही रसूल को रसूल समझता हो। बोलिएगा नियाज़ राब सैयदा किसी का मोहताज न करे जो हाथ उठाए। ये लफ्ज़ ही शियों का है, जश्न मनाते भी हम हैं। ये फ़कत और फ़कत शियों के अलावा किसी को अल्लाह ने इज्जत बख्शी ही नहीं। भाई बशाद मालिक आपको मातमी फर्जंद अता फरमाए, जनाब सैयदा के बेटे के जिक्र का सदका। ये लफ्ज़ है शियों का। और दूसरी बात मैं अपने इज्जत माब सामईन को बताना चाहता हूँ, अल्लाह ने ये इज्जत दी हमें है कि हम अपने पीरों के रोज़े विलादत भी मना सकते हैं। बोलो यार, जो बंदा बैठा हुआ है, रोज़े शहादत भी मना सकते हैं, रोज़े विलादत भी मना सकते हैं, रोज़े शहादत भी मना सकते हैं। कायनात में शियों के अलावा कोई बंदा तो दिखा जो अपने पीरों का रोज़े विलादत मना सके या शहादत मना सके। इसकी बाबा फरियाद सजी वजह एक है जो बरसर मिंबर में बताना चाहता हूँ, क्योंकि रोज़े विलादत मना ही वो सकता है जिसे पीर के बाप का नाम आता हो। हुसैन जिसको अपने पीर का नाम। रोज़े जी आप सलामत व आबाद। रोज़े विलादत बस ठीक मनाता ही वो है जो अपने पीर का नाम बता सकता हो। हमारे पीर ऐसे हैं कि हम बता सकते हैं, उनके बाप नहीं उनकी माओं का किरदार भी बता सकते हैं। हम अपने पीरों की माओं के नाम बरसरे मिंबर बताते हैं, माइक में बताते हैं। तुम में भी जुर्रत है, गैरत है, तो तुम जिस तरह हम माइक में माओं के नाम बताते हैं, इस तरह से तू अपने पीरों के बाप के नाम बता। बोलिएगा जो बंदा बैठा हुए मजलिस हुसैन, ये शर्फ ही शियों को हासिल है। और दूसरी रही बात मुबल्लिग आज़म किबला का जुमला है, मैं उसे तब्दील करके कहता हूँ। वहाँ वो फरमाते जहाँ ये होते हैं वहाँ ये नहीं होती। बोलिएगा बात समझ आए। और जहाँ ये हो फिर वहाँ बोलिएगा तवज्जो से, फिर ये नहीं होती। ये आपस में इख्तिलाफ वाली चीज़। अगर इन्हीं लफ्ज़ों को बंदा गौर से देखे नवीद भाई, तो फिर बंदा शिया हो जाए। अगर बंदा इन लफ्ज़ों पे गौर करे तो बंदा शिया हो जाए।
اور ہم نے یہ مذہب جو لیا ہے یہ کسی ملا سے نہیں لیا، ہم نے مذہب قرآن سے لیا ہے۔ قرآن مجید میں ہمارا مذہب ہے، کائنات کی کوئی اور قوم نہیں جس کا مذہب اللہ قرآن میں بتائے۔ بولیے گا نیاز حسین، میں رسول خدا کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ عید میلاد النبی آتا ہے، چھوٹی چھوٹی بکریاں بھی بناتے ہیں، بات سمجھ آئے تو بولیے، اونٹنیاں بھی بناتے ہیں، سفید جھنڈے، سرخ جھنڈے، سیاہ جھنڈے، ان پہ نالین مصطفیٰ کی شبیہ بنا کے کبھی اس بازار کبھی اس بازار۔ ہمیں ان جوتی سے کوئی مسئلہ نہیں، تم تو کہتے ہو نا وہ یہاں نہیں یہاں ہونی چاہیے، وہ یہاں نہیں یہاں ہونی چاہیے، لیکن کبھی اپنی باتوں پہ غور تو کیا کر کہ تو سرخ جھنڈوں کے، سفید جھنڈوں کے اوپر نالین مصطفیٰ کی شبیہ بنا کے کبھی اس بازار کبھی اس بازار، تیری مت تو نہیں ماری گئی، تو شبیہ بنا کے شبیہ کا دشمن کیوں ہے؟ شبیہ بنا شبیہ کا دشمن کیوں ہے؟ ملا یاد رکھنا، نالین مصطفیٰ کی شبیہ بنانا اگر جائز ہے تو رسول خدا کے بیٹے کی شبیہ بنانا حرام کیسے ہو؟ جوتی کی شبیہ بنا جی آپ سے قبلہ، جوتی کی شبیہ مشکلم بکشائے، جوتی کی شبیہ بنائے تو جائز، اور شبیہ بنانا حرام ہوتا تو رسول کیوں بنے تھے؟ بولو یار جس بندے سید زادے کی آمد پہ چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت کریے۔ اس سے بلند صلوات تلاوت، بسم اللہ بادشاہ سرکار عزت مآب بابا سید ذریت عمران شیرازی صاحب۔ لیکن جو میرا ٹائم ہے مہربانی کرے آجے، وہ میں نہیں پڑھنا ہے بابا جی، تھوڑی سی نوکری ہے، زیادہ نہیں سرکار۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آج مسلمانوں کو، شیعوں کو نہیں، مسلمانوں کو بتاؤں کہ رسول کسے کہتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ ہم اسے رسول نہیں کہتے جو 40 سال کے بعد بنے۔ بولو یار نیاز حسین، ہم اسے رسول نہیں مانتے۔ اگر 40 سال والا رسول مانے تو پھر عیسائی ہمیں روک لیں گے کہ ہمارا تو 3 دن کا نبی تھا، دنیا میں آتے نبی تھا، قرآن کی ناز سے نبی تھا۔ مسلمانوں کی مت ماری گئی، تم فضیلتیں پڑھتے پڑھتے توہین رسالت کر جاتے، مسجدوں کے سپیکروں سے زیادہ ملا تعریف کر لے تو کہتا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ بیزاداری۔ ملا زیادہ سے زیادہ کہتا ہے جس نے یوسف کا حسن دیکھنا ہو وہ محمد کا چہرہ دیکھے۔ میں نے کہا ملا تیری مت تو نہیں ماری گئی، تو نوکروں کی چیزیں مالکوں میں تلاش کر رہا ہے، تو نوکروں کی چیزیں مالکوں میں تلاش کر رہا ہے۔ یوسف نوکر ہے، محمد سردار ہے، یوسف امتی ہے، محمد آقا ہے۔ آؤ 2 لفظوں میں تمہیں بتاؤ یوسف کون ہے، محمد کون ہے۔ جس کے چہرے پہ زلیخا عاشق ہو وہ یوسف ہوتا ہے، اور جس کے چہرے پہ اللہ عاشق ہو اسے محمد کہتے ہیں۔ یہ کہنے آج زندہ سلام بسم اللہ بولے۔ جس کے چہرے پہ اللہ عاشق ہو جائے، اللہ تیز آ رہا یہ میں لاکھ مار رہا تھا، تو بکریوں کی شبیہ بنائے تو کوئی رگے فتوہ نہیں پھڑکتی۔ معراج کی شب تے توجہ کرے، معراج کی شب ملک صاحب نبی کو عرش پہ بلایا سویرے معراج کی شب، تجھے شب اور دن میں فرق نہیں۔ بولو جس بندے کو تو رسول کو کیا پہچانے؟ قرآن میں ایک آیت پڑھ لی قل انما انا بشر مثلکم، ممبر پہ میرے ہاتھ ہے، جھوٹے پہ جناب سیدہ کی لعنت۔ اور جس بندے کو سمجھ آئے پھر چپ کر گیا، پھر اپنے مقدر کا گلہ کرنا۔ ایک آیت کی وجہ سے کہہ دیتے، ایک آیت کی وجہ سے کہہ دیتے، پڑھتے قرآن سے بھائی ذریت عمران، پڑھتے قرآن سے جی نبی ہم جیسا۔ اگر بندہ علی کی دشمنی میں قرآن پڑھے تو قرآن بندے کو اندھا کر دیتا ہے، قرآن بندے کو اندھا کر دے۔
انا بشر مثلکم کہ میں تم جیسا بشر ہوں۔ یہ قرآن کی آیت ہوئے ہوئے نہ کرے آجے، قرآن میں لکھا ہے قبلہ، قرآن کی آیت ہے۔ رسول خدا نے کہا قل انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں۔ عقل کے اندھے کبھی غور تو کی اگر یہ آیت نازل کب ہوئی، اس کا شان نزول سمجھ کہ اس مقام پہ آئے، آ گئے تھے کافر آئے کہ آپ رسول نہیں، تو رسول خدا نے کہا مجھ سے معجزہ طلب کرو، معجزہ طلب کرو، معجزہ دوں گا تو نبی۔ اللہ بتاتا ہے معجزے نبی دکھاتا ہے۔ اب پھر میرے مولا علی بادشاہ کو رسولوں خدا کے رسول، اللہ کے رسولوں کے برابر بھی نہ کہنے والے مفتیوں، تمہاری مت تو نہیں ماری گئی؟ جب ایک بندے نے میرے مولا سے پوچھا تھا نا کہ مولا یہ آپ نے لوہے کی زرہ کو کیسے توڑا تھا، جب جناب عباس سے پوچھا تھا، اس وقت کہا کہ کیوں نہیں توڑ سکتا، تو اس نے صفین کے میدان میں جانے لگے تھے، اس وقت کہا تھا کہ لوہا کو موم کرنا داؤد نبی کے کام ہے۔ تو میرے مولا عباس جلالیوں والے نے کہا تھا تیری سمجھ میں نہیں آتی، داؤد میرے بابا کا نام لے کے کرنا، معجزہ کرتا تھا داؤد علیہ السلام، میرے بابا کا، میں تو خود علی علی نعرہ حیدری۔ یہ آیت آئی ہمیں جی، بندے کافر کہنے لگے آپ ہمیں دیں، رسول خدا نے کہا ٹھیک ہے معجزہ لو، توجہ ہے نا جناب، معجزہ انہوں نے کہا کہ وہ ہے درخت، وہ آپ اشارہ کریں آدھا آ جائے، جو رسول کے امتی بیٹھے ہو، محبان رسول بیٹھے ہو، یاور بھائی، آدھا آئے آدھا وہاں رہے۔ نبیوں کے سلطان نے انگلی سے اشارہ کیا، آدھا درخت وہاں تھا، بولو نیاز حسین، آدھا آ گیا، اور آنے والے نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، انہوں نے کہا انت الساحر، آپ جادوگر ہیں۔ پھر کہا کوئی اور معجزہ طلب کر، بھائی کمبر، انہوں نے کہا اچھا یہ ہے تو زمین پہ جادو چل جاتا ہے، آپ آسمان پہ وہ جو چاند ہے نا اسے توڑیں، بولیے گا توجہ، اسے توڑے، رسول نے اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ انت ساحر الہاشمی، آپ بہت بڑے جادوگر ہیں، ہمارا قافلہ گیا ہوا ہے، آپ نے ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا ہے، جو کلمہ محمد نبی کا پڑھتا ہے، جو ذاکر پرست نہیں ذکر پرست ہے، وہ بندہ سر اٹھا کے دیکھ رہا میری طرف۔ انہوں نے کہا کہ آسمان پہ جادو چلتا نہیں، اس کے باوجود بھی انہوں نے ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا ہے، ہمارا قافلہ مال تجارت کے لیے گیا ہے، وہ واپس آئے گا، ہم اپنے بندوں سے پوچھیں گے بتاؤ کیا چاند وہاں بھی ٹوٹا تھا؟ اگر انہوں نے کہا تو مانیں گے، ورنہ نہیں مانیں گے۔ قافلہ بھائی ذریت عمران واپس آیا، بندوں نے کہا بتاؤ کہ چاند ٹوٹا تھا؟ کہتا تمہاری بات تو نہیں ماری گئے، تو ٹوٹنے کی بات کرتا ہے، ہم نے تو چاند جڑتا ہوا بھی دیکھا، جڑتا ہوں جتنا میں نے پڑھ لیا اتنا ہی، اور بھائی کے والے ممبر کرنے جا۔ اب انہوں نے کہا کہ اتنی طاقت کا مالک بندہ نہیں، اللہ ہوتا ہے۔ جب انہوں نے اللہ کہا تب رسول خدا نے کہا میں اللہ نہیں، قل انما انا بشر مثلکم، ورنہ قبلہ میں ممبر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کافروں کا عقیدہ بھی یہ نہیں تھا کہ وہ رسول کو اپنے جیسا کہے، توجہ فرمائیے، کافروں کا یہ عقیدہ نہیں، کیونکہ ابو جہل، اس کا بیٹا اکرمہ، ایسے باپ بیٹا تھے، ابو جہل نے ایسے بندوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ تم لوگ امانتیں رسول کے پاس رکھتے تھے، وہ تمہاری امانتیں لے کے چلا گیا، ایک لشکر بنائے گا، تمہارے مکہ کی اینٹ بجا دے گا، جو بندہ ہے شیعہ، شیعوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے، وہ بندہ مجلس حسین میں نہ بولے گا، پھر اس کا اپنا مقدر تمہارے اور اپنے نبی کی فضیلت پڑھنے جا رہا ہوں۔ کافر بھی رسول کو اپنے جیسا نہیں کہتے تھے، غازی کے علم کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جب اس نے کہا وہ تمہارے مال سے لشکر بنا کے تمہارے مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، اس کا بیٹا کلمہ اٹھا اٹھ کے کہتا ہے ابا جی اگر کسی سیاست کی وجہ سے ہم محمد کو مانے یا نہ مانے یہ الگ بات ہے، ورنہ محمد ہم جیسا نہیں ہے، بولو جیسا بند،
چلو دوسرا واقعہ، 2 ہی جملے اور پڑھ کے میں قبلہ کے حوالے منبر کرتا ہوں۔ ایک جملہ دوسرا تمہیں صحابہ کرام کا جملہ سناتا ہوں۔ غزوہ تبوک میں محمد مصطفیٰ کے ساتھ گئے ہوئے جنگ پہ لوگوں کا پانی ختم ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر پانی نہیں ملے گا تو ہم جنگ نہیں لڑیں گے۔ رسول خدا نے کہا کسی کے پاس اگر تھوڑا سا پانی ہے تو مجھ محمد کے سامنے لے کے آؤ۔ ندیم بھائی ایک بندہ ایسے پانی لے کے آیا، رسول خدا نے انگشت شہادت اٹھا کے پیالے میں رکھ کے کہا جتنا جی چاہتا ہے پانی بھر لو، جتنا جی چاہتا ہے پانی بھر لو۔ 35,000 کے لشکر اسلام نے پانی پیا، 30,000 گھوڑوں نے پانی پیا، 15,000 اونٹوں نے پانی پیا۔ ایک بندہ آگے آیا، آگے کہتا یا رسول اللہ یہ آپ نے کیسے کیا؟ کائنات کا رسول کہتا ہے کیا تم مجھے اپنے جیسا سمجھتا ہے؟ کیا تم مجھے کیا تو مجھے اپنے جیسا سمجھتا؟ یہاں پر اس نے کہا یہ پانی کہاں سے آیا؟ جو مولا کا کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھنے میں جائے پانی کہاں سے آیا؟ رسول خدا نے کہا ایک انگلی میں نے پیالے میں رکھی، دوسری کوثر سے ملا دی۔ جاگو نیاز حسین ایک پیالے میں، بس آخری فضائل کا جملہ واجب الاحترام کے حوالے، بابا جی اسی جملے پہ منبر کریں۔ ہم جیسا ملا کی مت ماری گئی، نہ ہمارا چلنا نبی جیسا، توجہ ہے نا جناب، نہ ہمارا بولنا نبی جیسا، نہ ہمارا اٹھنا نبی جیسا، جیسے والا چکر ہی کوئی نہیں۔ یاد رکھیے گا عزت ماب نہ ہمارے بال نبی جیسے، نہ ہمارے دانت نبی جیسے، نہ ہمارا کوئی اعضاء نبی جیسا، ہو کیسے سکتا ہے؟ 3 جملے ہیں، 3 فکرے ہیں، جملے نہیں فکرے ہیں۔ بابا جی کے حوالے منبر کرنے جاؤ۔ رسول خدا نے، یاور بھائی سید زادہ مالک آپ کی والدہ کے درجات بلند کرے، رسول خدا نے ناخن تراشے، تراشنے کے بعد تراشے نہیں جاتے کیونکہ جو اللہ کی حجتیں ہوں، بولیے گا عقیدے کا لفظ دنیا کو بتانا مقصد تھا، ایسے تراشے جاور بی بی نے اٹھائے جناب سیدہ کی والد حجرے میں رکھ دیے، نوکرانی رات کو گئی، ڈر کے واپس آ گئی، کمرے میں آگ لگی ہے، ہر طرف روشنی ہے، جو بندہ بیٹھا ہے مجلس میں سانس لے رہا ہے وہ بندہ نہ بولا، مجھے دکھ لگے گا اس بندے پہ، روشنی کی وجہ سے ڈر کے باہر آئی، آگے جناب سیدہ کی والدہ کو کہا کمرے میں ہر طرف روشنی ہے، وجہ کیا ہے؟ رسول خدا مسکرا کے کہتے خدیجہ جو میں نے ناخن تراشے تھے وہ کہاں رکھے ہیں؟ بولنا نیاز حسین، بولنا نیاز حسین، وہ کہاں رکھے؟ چلو دوسرا جملہ، ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہے میری سوئی گم ہو گئی تھی اور مل نہیں تھی، رسول خدا کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، ہلکا سا داغ نظر آیا، اتنی روشنی ہو گئی، اتنا نور ہو گیا، مجھے کھوئی ہوئی سوئی مل گئی۔ ہمارے بال حضور جیسے نہیں۔ آخری جملہ سنیے گا، حضرت محمد مصطفیٰ کی نبوت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، خالد بن ولید کہتا ہے کہ میں حضور کا ایک بار اپنی ٹوپی میں رکھ کے جس میدان میں لڑنے جاتا تھا اسے فتح کر کے واپس آنا، فتح کر کے واپس، بس اسے فتح کر کے واپس۔ ہمارا کچھ بھی بس حضور جیسا نہیں۔ 8واں آخری جملہ، آدھے منٹ کا اور سلام۔ 8واں قبضہ کرو، بابا فریاد سے 8واں قبضہ کرو۔ اس نے بال تلاش کیے حضور کے ساتھ، آخری جملہ توجہ فرمائی، حضور کے ساتھ بال لیے اور رکھ کے لوگوں کو اس نے کہا کمر بھائی آؤ حضور کے بالوں کی زیارت کر۔ جو بھی آتا ارشد بھائی آ کے زیارت کرتا، چومتا، چوم کے رکھ دیتا۔ 8ویں مولا کو خبر ہوئی، جب خبر ہوئی تو حضور کے بالوں کی زیارت کے لیے سرکار چلے۔ آپ نے دیکھتے جانا، میں منبر چھوڑ کے چلا جاؤں، آ گئے۔ مولا نے انگلی اٹھائی، بابا جی آخری انگلی اٹھائی، قائم ڈال ایسے، جی بسم جی میں سارے ہی پڑھ رہا ہوں، شارٹ کٹ پر سارا پڑھ، ایسے آیا، 7 بال ایسے رکھے، مولا نے انگلی اٹھائی۔ جو بندہ شیعہ ہے توجہ کریے گا، کنارے سے بات کروں گا، 7 بال یاور بھائی ایسے، حضور نے انگلی، مولا نے سرکار نے انگلی اٹھائی، ایسے 3 الگ کر دیے، 4 الگ کر دیے، کہا 4 میرے نانا کے ہیں، 3 میرے نانا کے نہیں ہیں۔ 4
4 میرے نانا کے ہیں بابا جی، 3 میرے نانا کے نہیں۔ بندہ پریشان ہو کے کہتا ہے کیسے پتہ چلا؟ میرے مولا کہتے ان 4 سے مجھے اپنی خوشبو آ رہی ہے۔ جو بندہ شیعہ توجہ کرے، ان 4 سے مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ بندہ پکا حرامی تھا، کہتا دلیل دے ورنہ قتل کروں گا۔ میرے امام نے کہا اچھا دلیل چاہتا جلدی کر، آگ روشن کر۔ آخری جملہ منبر سے تمہیں سلام، ایسی آگ روشن ہوئی کہ پر بھائی 3 بار مولا نے اٹھا کے آگ میں پھینکے، تینوں جل گئے، تینوں جل گئے۔ 4 آگ میں آئے تو آگ بجھ گئی۔ پھر ملا جی یاد رکھنا، جب نبی کے بال کا یہ حال ہے تو آل کا کیا ہے؟